السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہے ہیپیٹائٹس کے بارے میں، ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کروں تو ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں۔ ہیپیٹائٹس بی بیسکلی جو ہے اس کی جو پھیلنے کی وجوہات ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ ہیپیٹائٹس بی بیسکلی جو ہے اس میں ڈی این اے وائرس ہوتا ہے اور یہ جو پھیلتی ہے بیسکلی بلڈ بورن ڈیزیز ہے، بلڈ کے ذریعے یہ پھیلتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی بلڈ لگوایا ہے اور وہ لیٹس سپوز کہ آپ نے بلڈ لگوایا ہے، اس کا کوئی کراس میچنگ نہیں ہوئی، اس کی اسکریننگ نہیں ہوئی جس سے آپ بلڈ لے رہے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی آپ کے اندر یہ منتقل ہو گیا ہے وائرس۔ تو ایک تو یہ بلڈ کے ذریعے بھی پھیلتی ہے، دوسری جو ہے یہ ہے اپنا سیکسول ٹرانسمیٹڈ بھی ہے، یہ سیکس کے ذریعے بھی پھیلتی ہے۔ اس کے بعد یہ ماں سے بچے میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ تو بیسکلی یہ 3-4 جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ہیپیٹائٹس منتقل ہوتی ہے عام بندے میں۔ تو اس کا جو سب سے اس کا طریقہ کار ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو اس کے لیے جو ہے نا اسکریننگ ہوتی ہے بیسکلی ہیپیٹائٹس بی سی وائرل۔ آپ وائرل مارکر کروا لیا کریں تاکہ اس میں آپ کو مزید پتہ چل سکے کہ آپ کو کون سا ہیپیٹائٹس ہے، بے شک وہ 6 مہینے یا سال بعد بندہ ایک دفعہ کروا لے، تو اس کے تھرو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو فردر اگر آپ میں ان کیس یہ آ جاتا ہے ہیپیٹائٹس بی، تو آپ نے کرنا کیا؟ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کا کروانا پی سی آر۔ جو پی سی آر ہے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وائرل لوڈ آیا کہ کتنا، 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، تو اس میں سٹیجز بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ وائرل لوڈ سے آپ کو یہ انداز ہو جائے گا کہ بھی آپ کے لیور کو کتنا یہ ڈیمیج کر چکا ہے، یہ لائک کتنا یہ کر سکتا ہے ڈیمیج، تو اس میں آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد فردر اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، وہ آپ کروا سکتے ہیں، لیفٹیز کروائیں، فردر جو بھی ساتھ کے ٹیسٹ ہیں بیس لائن وہ بھی کروا لیں۔ تو پی سی آر بہت ہی میجر اور اہم ٹیسٹ ہے، تو اس کو آپ نے لازمی کروانا ہے، کیونکہ پی سی آر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کو کتنا ڈیمیج کر رہا ہے۔ اس کی ایک جو سب سے میجر جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہیپیٹائٹس ہو گیا تو نارمل بیسکلی اس کے کوئی اتنا خطرناک سمٹم تو شو ہی نہیں ہو رہے تھے، وہ ایک نارمل بندے کی طرح لائف گزار رہے ہیں، تو وہ کہتے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کا پھر نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ جب لیور ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، لیور سیروسس ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر جا کے یہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ لیٹس سپوز کہ ہاف لیور آپ کا ڈیمیج ہو چکا ہے، سیروسس ہو چکا ہے، تو اٹ کین نیور بی ریورس، یہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ آپ وائرل میڈیسن وہیں سے کھانا شروع کریں گے تو باقی سجاؤ کے بچ جائے گا، لیکن جو پیچھے آپ کا ڈیمیج کر چکا ہے اس کو آپ جو ہے ریورس نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے جو ہے اگر آپ کو ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے ہیپیٹائٹس بی ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جو کرانا ہے اس کو پی سی آر کرنا ہے۔ پی سی آر سے پھر آپ نے فردر جو وائرل میڈیسن ہے، آج کل بہت ہی اچھی قسم کے کافی وائرل میڈیسن ہے، تو آپ وہ کھا کے آپ اس کو وہیں پہ اسٹاپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو بتا رہا تھا کہ ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں۔ ہیپیٹائٹس سی سیم ایز اٹ از بلڈ بورن ڈیزیز ہے، تو یہ سیکسول ٹرانسمیٹڈ بھی ہے۔ یہ سرجری کے ذریعے اگر کوئی آپ سرجری کرواتے ہیں تو وہ سرجری کے ذریعے جو اگر کوئی چیزیں وہ اسٹرلائز نہیں کرتے تو اس تھرو بھی آپ کے یہ اندر ہی منتقل ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو بھی ڈائگنوس ہے وہ سیم ہے۔ آپ نے وائرل مارکر کرانا ہے، اس میں آپ نے بی سی ہیپیٹائٹس بی سی وی ڈی آر ایل ایچ ویسے سارے کروا لیں۔ تو اگر اس میں آپ کا ہیپیٹائٹس سی ڈیٹیکٹ ہو گیا تو آپ نے فردر یہی کرنا ہے کہ آپ نے اس کا پی سی آر کروانا ہے۔ تو پی سی آر میں پھر آپ کو جو وائرل لوڈ سے وائرل لوڈ آ جائے گا کہ اگر ناٹ ڈیٹیکٹڈ آ جاتے تو پھر آپ نے الٹرا ساؤنڈ بھی کروانا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں آپ کا لیور کا سائز بھی ٹھیک ہے، تو وہ سمجھیں کہ آپ کے بلڈ میں تو ہے لیکن آپ کے لیور کو ڈیمیج نہیں کر رہی، تو اس سے آپ کو کورس یا کوئی لمبا علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کیس یہ اگر آ گیا ڈیٹیکٹڈ اور اچھا خاصا وائرل لوڈ آ گیا تو آپ نے وائرل میڈیسن کھانی ہے۔ تو یہ تھی۔ مزید اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔